السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی، اتنی محبت کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، مگر یوں ہوا کہ میرے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ میں ہنسنا بھول گئی تھی، ہر وقت رونے کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے رنگین کپڑوں سے نفرت ہو گئی تھی، بس وہی سفید رنگ اچھا لگتا تھا جس میں وہ آخری بار شوہر کو دیکھا تھا۔ لیکن اب سب اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ میں دوسری شادی کا سرخ جوڑا پہن لوں، مگر میرا دل شادی کے لیے نہیں مانتا تھا۔ میں اپنے بھائی سے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تو ہر وقت اپنے شوہر کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں، میرا دوسرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ مگر پھر سب گھر والوں کے اصرار بڑھنے پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کی قبر پر ہی بیٹھ کر اپنا ٹھکانہ بنا لوں گی، مگر ایسا مجھے ناممکن لگ رہا تھا۔ کئی بار سوچا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر شوہر کے پاس ڈیرے لگا لوں، لیکن پھر میرے اندر خوف سا اٹھنے لگا، ایک قبر کے پاس زندہ کیسے رہ سکتا ہے انسان؟ لیکن یہاں بھی تو معاملہ عجیب تھا۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے 2 سال ہی ہوئے تھے۔ اب سب مجھے ایک بھولنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ایک روز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب میرا بھائی میرے پاس آ گیا اور بیٹھ کر بولا، نورین، کل صبح تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے، تم کل نیا سوٹ پہن کر تیار ہو جانا۔ آئینہ دیکھو، غم نے کس طرح تمہیں مرجھا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ کل تمہاری بات بن جائے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب یوسف اور اس کی والدہ میرا رشتہ لینے آئے تھے۔ وہ کیا خوبصورت دن تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے یوسف کو دیکھا، میں تو پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ پھر چائے اور دیگر لوازمات لے کر گئی تو یوسف مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ مہمان جب لوٹ گئے تو شام میں ہی شبنم آنٹی فون کر کے امی کو کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے۔ امی نے فون رکھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ مبارک ہو، بات بن گئی ہے۔ پھر سب چٹکیوں میں طے ہوا تھا۔ میری اور یوسف کی منگنی ہو گئی تھی۔ یہ منگنی 5 سال تک رہی تھی۔ اسی دوران ہمارا نکاح بھی ہو گیا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یوسف اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ اس دوران میری یوسف کی محبت پروان چڑھتی رہی تھی۔ ہم سارا دن فون پر باتیں کرتے رہتے، ہر ویکنڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے باہر جاتے۔ چونکہ میں یوسف کی منکوحہ تھی، اس لیے میرے گھر والوں نے مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ شاپنگ کرنے لگے۔ ہم دونوں میں بہت ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ پھر 5 سال بعد یوسف کو اچھی سی نوکری مل گئی تھی۔ ملن کے دن بھی آخر آ ہی گئے تھے۔ یوں ہی ہماری شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ میں اور یوسف ایک دوسرے کے ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھے۔ ہماری جوڑی مثالی جوڑی سمجھی جاتی تھی۔ ہم نے 2 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسن طریقے سے گزارا تھا۔ ہم میں کوئی روک جوک نہیں ہوتی تھی، لڑائی تو بہت دور کی بات تھی۔ ہم دونوں بن کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے تھے۔ 3 جنوری کو میرا برتھ ڈے تھا۔ یوسف سارا دن مجھے پہیلیاں بجھاتا رہا تھا، وہ کسی سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار مجھے فون پر بھی کسی سرپرائز کے متعلق کہا تھا۔ میں بے چینی سے اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ لوٹا ہی نہیں۔ اس کی مسخ شدہ لاش ملی ہمیں، جس کے پاس مسخ شدہ کیک پڑا تھا۔ اس کا کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا، وہ مر گیا۔ 3 جنوری میرے لیے منحوس ترین ثابت ہوئی۔ اس واقعے کو یاد کر کے میں تڑپ اٹھتی تھی۔ ہر روز رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی۔ صبح پھر سے ایک اداس دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرے لیے ہر دن ایک سا ہوتا، اداسی بھرا۔ دوپہر میں بھائی اپنے ساتھ ڈھیروں سامان لے آیا، وہ بڑا خوش سا لگ رہا تھا۔ بھائی نے امی سے کہا، نورین کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، آپ سب تیاری کر لیں۔ امی میرے پاس آئی تھیں، انہوں نے میری الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا استری شدہ لباس نکال کر مجھے تھما دیا۔ وہ بولیں، یہ لباس پہن لینا، میں دوبارہ تمہیں سفید لباس میں نہ دیکھوں۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ میں نے گلابی رنگ کے لباس کو دیکھا تھا، پھر میں یوں ہی بڑی دیر تک اس رنگ کو دیکھتی رہی۔ اگر میں یہ لباس پہن کر ان کے سامنے چلی گئی تو بڑا دھوکہ ہوگا،
وہ سمجھ لیتے کہ میں زندگی کی جانب لوٹ آئی ہوں، مگر حقیقت تو یہ نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے وہ لباس دوبارہ الماری میں لٹکا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھے گھر کی ملازمہ بلانے کے لیے آ گئی تھی۔ میں اپنے سفید جوڑے میں ہی مہمانوں کے سامنے جا بیٹھی تھی۔ وہ جو لڑکا میرے رشتے کے لیے آیا تھا وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنی والدہ کے کان میں کچھ کہا تھا، پھر اس کی والدہ بہانہ بنا کر اٹھ گئی تھی۔ یوں ایک اور رشتے کی جانب سے ہمیں انکار ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے خوب بے عزت کیا۔ انہیں لگ رہا تھا یہ سب کچھ سفید لباس کی وجہ سے ہوا ہے، مگر ہم دونوں ہی اس بات سے واقف نہ تھے کہ سچ کے کچھ اور ہی تھا۔ کچھ دن گزرے ہوئے ہوں گے جب مجھے کسی انجان نمبر کی طرف سے فون آیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو آگے سے ایک لڑکا بولا تھا، میں کمال بات کر رہا ہوں۔ میں کچھ دن قبل اپنی والدہ کے ساتھ آپ کے ہاں رشتہ لے کر آیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں آپ کے متعلق ایک بہت اہم بات جانتا ہوں۔ آپ مجھے پارک میں آ کر مل جائیں، میں آپ کو کچھ بہت سی ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کمال سے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں امی کو کچھ بھی بتائے بنا کمال سے ملنے پارک چلی گئی۔ اس نے مجھے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، مگر میں گھر کے وحشت بھرے ماحول سے گھبرا کر 2:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ مجھے پارک میں بیٹھے بیٹھے بڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن کمال وہاں آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام 5 بجنے والے تھے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ امی بھی یقیناً میرے لیے پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے کمال کا نمبر ملا کر دیکھا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کس راز کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میری توقع کے عین مطابق امی میرے لیے بہت پریشان کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ میں نے پرسکون رہنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے کمال کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں یوسف کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی تھی۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے تھے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا تھا، جب کوئی رشتہ انکار کر جاتا تھا تب امی اور بھائی کچھ دن خاموشی سے گزار لیتے تھے، لیکن 1 ہفتے بعد ہی پھر سے انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بھائی نے کچھ دنوں کے انتظار کے بعد ہی میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کی نیت صاف تھی۔ وہ صرف اتنا چاہتے تھے کہ اس کی بہن کا گھر بس جائے اور وہ پھر سے جی اٹھے، مگر نہ تو میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی اور نہ ہی دوبارہ جینا چاہتی تھی۔ بھائی نے اس بار اپنا معیار تھوڑا گھٹا دیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ ایک بیوہ عورت کو کوئی کنوارا لڑکا قبول نہیں کرے گا، اس لیے اس پر جو مرد میرے لیے رشتے کے لیے آیا تھا وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی بھری جوانی میں مر چکی تھی۔ میری والدہ نے اس بار بھی مجھے رنگین لباس تھمایا تھا، مگر میں نے اس بار بھی اپنے من کی سنی تھی۔ میں سفید لباس میں یاسر کے سامنے گئی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ بولا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ شاید نورین بھی اپنے شوہر کو بھول نہیں پائی، میں بھی تو اپنی بیوی کو بھی تک نہیں بھولا۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے اور اپنے لیے غمگسار کی۔ میری والدہ اور بھائی کی خوشی دیدنی تھی۔ مجھے یاسر سے ہمدردی ہوئی، لیکن اس ہمدردی میں اپنے شوہر سے بے وفائی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی اچھی لڑکی مل ہی جائے گی، اس لیے میں نے اپنی والدہ کو صاف منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی کو بھی سمجھایا، مگر وہ اس بار میری کسی بات سننے کو رضامند ہی نہیں تھے۔ انہوں نے سب معاملات آپس میں ہی طے کر لیے تھے۔ ایک شام میرا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا بھائی مجھ سے 4 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے میرا باپ بن کر دکھایا تھا۔ زمانے کے سرد و گرم ہوا مجھے لگنے ہی نہیں دی۔ بھائی نے کہا، آج سے ٹھیک 4 دن بعد تمہارا نکاح ہے۔ مجھے امید ہے کہ یاسر تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میری بہن، اس بار کوئی ہنگامہ مت کرنا اور خاموشی سے رخصت ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر لینا۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوسف کی قبر کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب کسی کو میری کہی بات کا پرواہ ہی نہیں تو میں کیوں ان کی پرواہ کروں؟ مگر 100 طرح کے سوال دل میں اٹھتے تھے۔ آخر میں کیسے رہ پاؤں گی قبر کے پاس؟
لیکن میں نے اپنے دل کے کرنے کی سوچی تھی۔ یوں ہی دن بیتتے گئے، میرے دل میں عجیب ہلچل مچتی گئی۔ آخر کار میں فیصلے کی نہیں پر پہنچ چکی تھی۔ صبح میرا نکاح تھا۔ میں نے ایک راز قلم اٹھایا، گھر والوں کے نام ایک خط لکھ ڈالا۔ میں نے لکھا، میری پیاری والدہ اور بھائی، میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں آپ سب کو چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہوں، جہاں کوئی مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ مجھے ڈھونڈنے کی ہرگز کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ مجھے تلاش نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط اپنے تکیے پر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک شاپر میں اپنا ایک سوٹ ڈالا اور رات کی تاریکی میں سرخوشیاں کی جانب قدم اٹھاتے میں سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے پیدل ہی رواں دواں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں قبرستان کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ اس قدر خاموشی تھی کہ میرا دل بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یوسف کے پاس پہنچ کر میں بالکل محفوظ ہو جاؤں گی۔ میں سہج سہج کر قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار میں یوسف کی قبر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ میں نے خود کو یوسف کی قبر پر گرا لیا تھا۔ قبرستان کی خاموشی میں خلل پڑا تھا۔ میرے رونے لگی، میرے یوسف سے شکوہ کرنے لگی۔ اس نے کیوں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ میں یوں گلے کرتی کہ جاتی اور روتی جاتی۔ کافی دیر رونے کے بعد دل کا غبار اتر گیا۔ پھیل رہی تھی۔ قبرستان میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا، کوئی غور کن بھی نہیں تھا۔ میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور قبر کھودنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنے شاپر سے اپنا سوٹ نکالا۔ اس سوٹ کے اندر میں نے اپنی حفاظت کے لیے چاقو چھپا رکھا تھا۔ میں اس چاقو سے قبر کھودنے لگی تھی۔ قبر کھودنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ خوف کے بارے بار بار مجھ سے چاقو چھوٹ جاتا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ نہ جانے میرے عشق کا یہ کون سا مقام تھا جہاں میں ہر حد پار کیے جا رہی تھی۔ میں تنہا عورت ایک باریک سے چاقو کے ساتھ قبر کھودنے میں مصروف تھی۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد آخر کار میں کامیاب ہونے ہی والی تھی۔ قبر مرحلہ در مرحلہ مشکل ترین ہوتی جا رہی تھی۔ پتھر کی سلیں اٹھانا میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے بڑی مشکل سے یہ مرحلہ بھی طے کر ڈالا۔ میرا سارا وجود مٹی سے اوٹ ہو گیا تھا، سب کچھ پرے ہو گیا تھا۔ اب سفید کفن نظر آنے لگا تھا۔ میرے پورے جسم میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے خود کو سجدے میں گر کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ میں بولی، یا اللہ، تیرے بندے اور تیرے درمیان جو بیتی، میں اس سے ہرگز پردہ نہیں اٹھاؤں گی۔ میں ایک مردے کی میت کا تقدس ہرگز پامال نہیں کروں گی۔ وہ اپنی نیند سو رہا تھا تو سوتا رہے، میں اس کے کفن کھول کر نہیں دیکھوں گی۔ تو بس میری اس خطا کو معاف کر دینا، میں جو قبر کھود کر بیٹھی ہوں۔ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں درود شریف کی تسبیح پڑھنے لگی۔ صبح کی روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ ابھی مجھے قبر میں بیٹھے 20 بھی منٹ نہیں ہوئے ہوں گے کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم اچھل ہی پڑی۔ میں نے جلدی سے گردن گھما کر دیکھا، سامنے کمال کھڑا تھا۔ کمال پر نظر پڑتے ہی میں ایک دم سے روحانسی سی ہو گئی۔ میں بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرے شوہر کی قبر کے پاس سے ہرگز مت اٹھانا۔ وہ بولا، کس شوہر کی قبر؟ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں بولی، میرے شوہر یوسف کی قبر۔ کمال دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ بولا، یاد ہے ایک دن میں نے فون کر کے کہا تھا مجھے پارک میں ملنے آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا، مگر پھر کسی وجہ سے میں پارک میں آ نہ سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ جو قبر تم کھودے جا رہی ہو، یہ یوسف کی قبر نہیں ہے، یوسف کی قبر کہیں اور ہے۔ تم یہاں سے اٹھ کر میرے ساتھ چلو، صبح کا سویرا ہونے والا ہے، گورکن بھی آنے والے ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ کمال کی بات سن کر میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، میری تمہاری باتیں یقین نہیں کروں گی۔ کمال بولا، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ ہے، تم یہاں سے نکل آؤ، میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی بات سن کر شش و پنج کا شکار ہو چکی تھی۔ پھر میں قبر سے نکل آئی تھی۔ کمال آگے آگے چلنے لگا تھا۔
میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان علاقے کی جانب گاڑی کا رخ موڑ چکا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ مگر اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو حالت دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ کمال نے اپنی گاڑی ایک بڑے فارم ہاؤس کے سامنے لے جا کر کھڑی کر دی۔ وہ بولا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں گاڑی سے نکل آئی تھی۔ سورج کی روشنی میں میرا لباس بہت میلا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑ کر گرد اڑائی تھی۔ میں فارم ہاؤس کے داخل ہو چکی تھی۔ کمال مجھے ایک بڑے سے کمرے کے پاس لے گیا تھا۔ وہ بولا، یہ ہے یوسف کی قبر، تم اندر چلی جاؤ۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دم بخود رہ گئی۔ میرے سامنے یوسف کی قبر نہیں تھی، یوسف خود پڑا ہوا تھا۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے بیڈ کے پاس گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف نے آواز سن کر پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ مجھے دیکھ کر سسکنے لگا تھا۔ میں بولی، یوسف یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولا، یہ بے وفائی کی سزا ہے نورین۔ میں تمہیں اپنی بے وفائی کی داستان سنانے جا رہا ہوں، تم دل تھام کر بیٹھو۔ نورین، تمہیں یاد ہی ہوگا ہماری شادی کے 1 سال بعد ہی میں نے تمہیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت مصروف رہتا ہوں۔ تم مجھے بار بار احساس دلاتی تھی کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ میں ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دراصل اس دوران میرے باس کی بیٹی بھی آفس آنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر لگا تھا وہ وہ ہی ہے جس کی تلاش مجھے صدیوں سے تھی۔ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی بھی میرے جیسی ہی حالت تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر ڈالا تھا۔ میرے باس کی بیٹی جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر ہم ایک دوسرے کی محبت میں مجبور تھے۔ میں آفس کے کام جلد ہی نپٹا لیتا تھا، پھر میں اور وہ سارا ہوتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی، لیکن اس نے طلاق کی شرط رکھی تھی۔ میں نے سارا سے کہا، میں نورین کو طلاق نہیں دے پاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں طلاق دے دیتا تو مجھ سے سوال نہ کرتی، تم مجھے وفا نبھانے کے وعدے یاد نہ دلاتی۔ سارا نے مجھے مشورہ دیا کہ تم موت کا ناٹک کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کیا۔ اپنی گاڑی میں نے دیوار میں ٹھوک دی، خود صحیح سلامت تھا۔ پھر میں نے اور سارا نے شادی کر لی۔ ہم نے خوب عیش کی۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ ہم دنیا گھوم کر آ گئے۔ ہمیں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہماری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس بار محبت کی پٹی مجھ سے پہلے ہی سارا کی آنکھوں سے کھل گئی تھی۔ اسے میرے علاوہ بھی دنیا دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے مجھ سے طلاق مانگی۔ میں کیسے دے سکتا تھا اسے طلاق؟ میں تو اس کی محبت میں بھرپور ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ میں ہار گیا۔ اس کو آزاد کر دیا، مگر اس نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ وہ بولی، میں اپنے بعد تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اس بار بھی ایکسیڈنٹ والا نسخہ آزمایا۔ اس نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اب میں کئی سالوں سے یہاں مردوں کی طرح لیٹا ہوا ہوں۔ میرا سارا جسم مردہ ہے، مگر آنکھیں سلامت ہیں اپنی بے بسی دیکھنے کے لیے، اور زبان سلامت ہے تمہارے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے۔ مجھے معاف کر دو نورین، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مجھے سارا جب موت کے منہ میں ڈال کر چھوڑ گئی تھی، تب میرے کام میرا ایک کولیگ ہی آیا تھا۔ کمال میرا کولیگ تھا۔ اس کی حالت کی خبر ہوئی تھی۔ یہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی ہے۔ مجھے ہر روز ایک ڈاکٹر کو دیکھنے آتا ہے، مگر وہ بھی میرے حوالے سے کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہے۔ کمال نے مجھے بتایا کہ میں رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے گھر پر آ پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، بولا کہ تم بے وفائی کے بعد اب دوسرے جرم میں نہ گر جانا۔ نورین تمہیں مردہ سمجھ کر دوسری شادی کر لے گی، پھر تم نکاح پہ نکاح کروانے والے بوجھ کیسے اٹھا پاؤ گے؟
میں نے کمال کو بھیج کر تمہیں بلوا لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم اب میری قبر پر جاتی ہو، اس لیے میں نے کمال کو تمہیں لینے کے لیے قبرستان ہی بھیجا تھا۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کر سکو۔ میں یوسف کی باتیں سن کر روتی جا رہی تھی، مگر اس کی آخری بات سن کر میرے آنسو تھم گئے تھے۔ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا لیا۔ میں بولی، یوسف، میں نے تمہیں اپنی ساری زندگی تمہارے نام لکھ دی تھی۔ اب جب تم زندہ میرے سامنے ہو تو مجھ پر اتنا ظلم مت کرو۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ میں تمہاری ہر غلطی بھول جاؤں گی، بس تم مجھے طلاق مت دینا۔ میری بات ہے یہ سن کر یوسف بھی رو پڑا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر طلاق دینے کی اجازت مانگی تھی، مگر میں نے اس کے پیر پکڑ کر اسے روک لیا تھا، اور پھر مجھے یوسف کا ساتھ مل گیا تھا۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ اب میں ہر روز یوسف کی خدمت کرتی ہوں، اسے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت سناتی ہوں۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے معذرت کرتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یوسف کو ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ جائے گا۔ اب میں دن رات یوسف کی خدمت کرتی ہوں، اور یہ سب کر کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری زندگی پھر سے بہار آ گئی ہے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔